اب بھی بعض جگہوں میں ایسی اذانیں ہوتی ہیں، ان کی مشاورتی اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو آگ رد کر دی گئی، ناقوس رد کر دیا گیا، طبلہ رد کر دیا گیا، گھنٹال رد کر دیا گیا، لیکن جب کلمات اذان آئے تو پورے عالم کے اندر نافذ ہوگا، پورے عالم کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موطا امام مالک میں ہے، حضرت کو پتہ چلا تھا کہ بعض ملکوں میں فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے سرکاری فرمان بھیجا اور وہاں کے گورنر کو تنبیہ کی کہ آئندہ اگر یہ بات سننے میں آئی کہ آپ نے فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے دلائی تو لأعذبنک، سخت سزا دے دوں گا۔ اس وجہ سے روافظ کے ہاں مشہور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے ڈالا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الجہل والحمق۔ بات کیا تھی اور بنا کیا دی گئی؟ وہ تو پیغمبر کے زمانے میں صحاح میں منقول ہے، حضرت بلال جب فجر کی اذان دیتے تھے تو حضرت کو جگانے کے لیے تشریف لاتے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت نے کہا نعم الکلمات یا بلال اجعلها فی اذانک الفجر۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الاذان، کتنے بہترین کلمات ہیں، اذان کے ساتھ ہی کہا کرو تاکہ اور امت بھی مستفید ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ آئی سمجھ، اذان محفوظ ہے بالکل، تو روافظ نے اس کے بیچ میں ڈال دیا اشہد ان علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ اور ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں بدعتی، وہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ جو لاہور میں مولوی صاحب مارے گئے سرفراز نعیمی، ان کے والد تھے مولانا محمد حسین نعیمی، بریلویوں میں بڑے عالم تھے، بڑے معتدل تھے۔ ان کا ایک فتویٰ ہے، بریلویوں کو کہا ہے کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد بلند آواز سے صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ احمد رضا خان کے زمانے میں نہیں تھی یہ بات کی جاتی، اس لیے اس کی تصنیفات میں کہیں بھی نہیں تھی۔ بعض جگہ ان کے محتاط علماء ہیں، وہ مؤذن کو کہتے ہیں کہ تھوڑا وقفہ کر لو، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اور اس کے بعد وقفہ کر لو اور پھر اذان دو۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح انقطاع ہو جائے گا تو جز اذان نہیں بنے۔ لیکن اشکال تو تین اور ہے نا۔ ایک اشکال یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی نے نہ سنے ہیں نہ کہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، یہ جو بھی الفاظ ان کے ہیں۔ اور ہمارے ہاں فصل فی زیارت النبی میں نقل ہے، یہ 10 ہے حادث، اتہام اور افتراء۔ ان الفاظ کے ساتھ پیغمبر نے 63 سالہ حیات میں 40 سال قبل الوحی اور 23 سال دورانیہ وحی میں نہ کبھی یہ الفاظ کہے ہیں اور نہ سنے ہیں۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہیں بھی نہیں۔ تو معصورہ کے خلاف ہے، ما ورد بہ الاثر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، تو حرج یہ ہے نا کہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم رہ گیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز میں ہے، یہ نبی نے بیان کیا ہے۔ تو بعض بدعتی کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا جب فرق نہیں ہے تو وہیں پڑھو، وہ کیوں چھوڑا ہے آپ نے؟ اور دوسرا یہ کہ جو سلام نبی نے تلقین کیا ہے وہ بیٹھ کر ہے اور ان کا مؤذن کھڑا ہوتا ہے، میلاد کی مجلسوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ آہستہ ہے اور یہ چلاتے ہیں، اکثر ان کے مل کر پڑھتے ہیں اور وہ انفرادن ہے۔ تو بدعت در بدعت در بدعت، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے اندھیرے۔
صلاۃ و سلام پر ہمارا ایک چھوٹا سا رسالہ شائع ہے، احسن التسلیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، اور اردو نام اس کا ہے بدعتیوں کے مروجہ صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت، بدعتیوں کے مروجہ صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت۔ آپ اسے پڑھیں گے، چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن الحمدللہ آگ کا شعلہ ہے۔ بدعتی ایوانوں میں اس نے تلاقم برپا کیے، 25-26 جوابات ہو گئے۔ اتنے سارے جوابات اس لیے کہ مطمئن ایک بھی نہیں۔ جواب کیا ہے؟ توبہ استغفار کر کے منع ہونے دیں، اس کا جواب تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت الشیخ مرشدنا المرحوم محقق الاثر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ بہت بہترین، بہت عمدہ۔ حضرت اس کے میدان کے واقعی امام، اور حافظ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ لیکن شمس الدین سخاوی کی جو کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس جیسی کتاب کائنات میں نہیں۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، یوں سمجھ لے کہ درود شریف اور صلاۃ و سلام کے صیغے اور طرق اور ان کے اہمیت و فضیلت اور ان کے اجتنابات وغیرہ کے بارے میں انسائکلوپیڈیا کا مقام رکھتی ہے یہ کتاب، عام مل رہی ہے۔ کسی زمانے میں نایاب نسخے تھے، اب عام ہے۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔